السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی میں نے ایک ویژن 360 پلس ہے چینل، جس کے لیے میں ریکارڈنگز ڈفرینٹ کرتی رہتی ہوں۔ وہاں پہ میرا آتش فشاں بھی چل رہا ہے، میں ریکارڈ کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ اے حمید کی سیریز ہے خزاں کی بارش، وہ بھی کر رہی ہوں۔ اور وہیں سے میں نے ایک نیا ناول سٹارٹ کیا ہے، علی یار خان کا مجاہد۔ فلسطین کی جنگ آزادی کے سلسلے کا وہ ناول ہے اور بہت زبردست ناول ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو وہاں جا کے سنیں گے، اپنے کمنٹس دیں گے، اپنی رائے میں بتائیں گے کہ آپ کو کیسا لگا وہ۔ تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، اس کے مجاہد کا، تو وہاں جائیں اور اس کو سنیں اور انجوائے کریں۔ مفرور، بک 1، کلپ 8، آواز لبابہ حیدر۔ جیپ میں وہ مختصر سا فاصلہ خاموشی کے ساتھ طے ہوا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر میں نے بے تکلفی کے ساتھ اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ تم چائے تیار کرو، میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ اور میں اپنا کوٹ صوفے پر اچھالتا خوابگاہ کی طرف ہو لیا۔ میں نے جاتے جاتے محسوس کیا کہ میری اچانک کی بے تکلفی اس کے لیے خوشگوار حیرانگی کا باعث بنی ہے۔ اس نے ایک ادا کے ساتھ سر کو جھٹکا اور کچن کی طرف ہو لی۔ نہاتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے سوزی یاد آ گئی۔ وہ میری سیکرٹری، مونس، غمخوار، داشتہ، سبھی کچھ تھی۔ کوئی باضابطہ جذباتی رشتہ نہ ہونے کے باوجود وہ میرے مشکل لمحات میں بہترین رفیق ثابت ہوتی۔ کراچی میں وہ برسوں میرے ساتھ رہی اور اپنے وفاشار رویے سے مجھے کبھی بیوی کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اور جب میں جوئے میں آخری پونجی ہار کر پولیس سے بچنے کے لیے فرار ہوا تو میں نے کلفٹن کے ایک نیم تاریک چوراہے پر اچانک اسے الوداع کہا تھا اور تاروں کی چھاؤں میں اسے سسکتا بلکتا چھوڑ کر اپنی نامعلوم منزلوں کی طرف ہو لیا تھا۔ اور اب یہ لڑکی لونا مارٹن مجھے کچھ اسی کی یاد تازہ کرتی نظر آ رہی تھی۔ لونا کی طبیعت میں ٹھہراؤ کے بجائے شوخی رچی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میری گھاگ نظریں اس میں وہ صلاحیتیں دیکھ رہی تھیں جو پرسکون زندگی کو ترسے ہوئے ایک مصروف شخص کو چند لمحوں کے لیے آسودگی کی لازوال نعمت بخش سکتے تھے۔ میں نہانے کے بعد گاؤن کی ڈوری باندھتا ہوا باہر آیا تو وہ میری آہٹ پا کر باورچی خانے سے چائے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی باہر آ نکلی۔ میں اس کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں ہی جا بیٹھا۔ سر آپ؟ چائے بناتے ہوئے اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تکلف ختم، اب ہم دفتر سے باہر ہیں اور دوستی کے سوا ہر رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری جانب دیکھا، جیسے میرے الفاظ کے وزن کا اندازہ کر رہی ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، یہ آپ کی عنایت ہے، ورنہ میرے اور آپ کے درمیان ایک گہری خلیج حائل ہے جسے نظر انداز کرنے کی جرات شاید مجھے مہنگی بھی پڑ سکتی ہے۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ شوخ اور الہڑ لونا کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ اس کی آواز میں کوئی ستم رسیدہ سی لڑکی بول رہی تھی۔ کہ تم اچانک سنجیدہ کیوں ہو گئی؟ اس نے بڑی بڑی آنکھیں میری طرف اٹھائیں تو وہاں آنسو اتر رہے تھے۔ سر، میں نے عورت ہونے کے باوجود خود کو کبھی اتنا مجبور و بے بس محسوس نہیں کیا جتنا میں ان دنوں محسوس کر رہی ہوں۔ میں اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ اس لڑکی کے بارے میں میرا رنگین سپنا بکھرتا جا رہا تھا۔ میں اس کو ایک خوبرو تتلی سمجھ کر اس کے تعاقب میں نکلا تھا۔ اس نے خود دفتری کاموں کے دوران اپنے دعوت آمیز رویے سے مجھے یہ تاثر دیا تھا کہ وہ فلرٹ ہے، لیکن اس شوخ اور چنچل نار میں کوئی دکھی عورت چھپی معلوم ہو رہی تھی۔ لونا، تم جیسے ہنستی مسکراتی لڑکی کی آنکھوں میں یہ آنسو زیب نہیں دیتے۔ میں نے اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات محسوس کرتے ہوئے کہا، اگر میں تمہارا دکھ بٹا سکا نا تو میرے لیے بڑی مسرت کی بات ہوگی۔ اس نے پرس سے رومال نکال کر نم آنکھیں صاف کی اور بھرائی آواز میں بولی، میں ہمیشہ ہنس بول کر خود کو فریب دیتی رہی ہوں۔ میں نے محض وقتی بہلاووں کے لیے آپ کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی گھٹیا کوشش کی تھی، لیکن آج مجھے اپنے وجود پر ندامت کا احساس ہو رہا ہے۔ نہ جانے کیوں میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ میں آپ سے کوئی بات نہ چھپا سکوں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ محبت سے تھام لیا۔ میں مدتوں سے نازک انسانی جذبوں سے عاری زندگی گزارتا چلا آ رہا تھا۔ مجھے کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ انسانی زندگی میں ان رشتوں کا کیا دلکش کردار ہوتا ہے۔ میں نے پہلی محبت گلنار سے کی تھی، مگر جب میں نے اسے اپنے بے ضمیر دوست اکبر کی بیوی اور بازار حسن کی ایک مہنگی جنس کے روپ میں دیکھا تو اسے قتل کر بیٹھا۔ اس کے بعد میرے نزدیک عورت کی کوئی وقت نہ رہی۔ بس ہر عورت کے دام ہوتے تھے، ان میں کوئی مہنگی تھی، کوئی سستی، مگر اس لڑکی لونا مارٹن نے تو جیسے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو کھل کر کہہ ڈالو، مجھے اپنا ہمدرد پاؤ گی۔ اور اس نے رو رو کر مجھے جو کہانی سنائی وہ بہت دردناک تھی۔ وہ ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، مگر 4 برس کی عمر میں ہی باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا اور چند ہی ماہ بعد اس کی جواں سال ماں نے ایک اور نوجوان میں دلچسپی لینی شروع کر دی جو آوارگی کے ہر روپ سے عشق کرتا تھا، اور ایک روز ان دونوں نے شادی بھی کر لی۔
لونا کے ساتھ سوتیلے باپ کا رویہ ناقابل فہم حد تک الجھا ہوا تھا۔ وہ اسے معنی خیز فکروں میں گفتگو کیا کرتا تھا۔ لونا نے اس گھر میں اپنا لڑکپن کرب اور مفلسی کے عالم میں گزارا۔ اس کا باپ فطری طور پر کاہل تھا۔ ایک دفتر میں کلرک کی حیثیت سے اس کی جو کچھ آمدنی ہوتی وہ اسے شراب اور جوئے میں اڑا دیتا۔ جب لونا کی ماں اس سے اخراجات طلب کرتی تو وہ بے دردی کے ساتھ اس کی ٹھگائی کیا کرتا۔ رفتہ رفتہ لونا کی ماں نے اس سے امید رکھنی چھوڑ دی اور خود ملازمت کرنے لگی، مگر اس کا شوہر اپنی آمدنی اڑانے کے بعد لونا کی ماں سے بھی خاصی رقم ایٹھ لیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہر وقت اس کے قرض خواہ گھر کے چکر بھی کاٹتے رہتے تھے۔ اور جب لونا نے جوانی کی سرحدوں پر قدم رکھا تو اس کے بے ضمیر سوتیلے باپ کو اس کے روپ میں دولت کی دیوی رقصہ کرنا نظر آئی۔ وہ لونا کو ہی آمدنی کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا، مگر یہاں ماں کی ممتا خوخار دیوروں کے ساتھ اس کے مقابل آ گئی۔ آخر کار لونا گناہ کی راہ سے تو بچ گئی، لیکن اسے ملازمت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ گزشتہ 1 سال سے اس کی ماں سخت علیل تھی۔ باپ مدت قبل ملازمت سے نکالا جا چکا تھا۔ لونا کی آمدنی اتنی ضرور تھی کہ وہ سہ نفری کنبہ بڑی بے فکری کے ساتھ اپنے دن گزار سکتا تھا، مگر اس کے سوتیلے باپ کی عادتوں نے ان ماں بیٹی سے ذہنی سکون چھین لیا تھا۔ بیوی کو چھوڑ کر اب وہ لونا کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور زیادہ سے زیادہ رقم کمانے پر اسے مجبور کیا کرتا تھا۔ اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ اب تک وہ خود کو بڑی مشکل سے گناہ کی دلدل سے بچا سکی ہے۔ اس کا باپ بھی صاحب فراش ہو کر بستر پر پڑا ہوا ہے، مگر شراب ابھی تک اس کے اعصاب پر سوار ہے، اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لونا ہنس بول کر اپنے ساتھیوں سے کچھ نہ کچھ مالی فائدے اٹھاتی رہتی ہے۔ اس نے محض اس نیت سے مجھ پر ڈورے ڈالنے شروع کیے تھے کہ شاید خود کو محفوظ رکھتے ہوئے وہ میری ہمدردیاں جیت کر تنخواہ وغیرہ میں کچھ اضافہ کرا سکے، لیکن میرے رویے نے اسے خود سے شرمسار کر دیا اور وہ میرے سامنے حقیقت کا اظہار کر بیٹھی۔ تم وہ گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی جہاں ایک بے غیرت شخص ہر وقت تمہارا مول چکانے پر تلا ہوا ہے؟ وہ گھر چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی بھی تو سہارا نہیں ہے۔ تم شادی کر سکتی ہو، تم جیسی لڑکی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ شاید آپ ٹھیک کہتے ہو، مگر میری ماں کے تجربات نے میرے ذہن میں شادی کے تصور سے دہشت بٹھا دی ہے۔ ہو سکتا ہے میں بھی اسی طرح فریب کا شکار ہو جاؤں۔ پھر شادی کے بعد میری ماں کا کیا ہوگا؟ میرا ہونے والا شوہر ایک بوڑھی اور مستقل مریضہ عورت کا بوجھ کیوں اٹھائے گا؟ اسے میں کسی طرح اپنے سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ کر جا سکتی۔ میں نے محسوس کیا کہ لونا بڑی معصوم سی لڑکی ہے۔ اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اس کے سامنے بہت سی راہیں کھلی ہوئی تھیں، مگر ماں کے ساتھ ساتھ اسے اپنے سوتیلے باپ سے بھی لگاؤ تھا۔ اس سے تمام تر نفرت اور کراہیت کے باوجود وہ لاشعوری طور پر اسے سہارا دینا چاہتی تھی۔ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں اس کا باپ، خواہ وہ سوتیلا ہی ہو، لاوارثوں کی طرح شہر کی فٹ پاتھ یا کسی خیراتی اسپتال میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنے آخری سانس پورے کرے۔ اگر تم مجھ پر اعتماد کرو تو میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ میں تنہا ہوں، اخراجات محدود ہیں، اور میں اپنی آمدنی کا خاصا حصہ اسی قسم کے فلاحی کاموں میں لگاتا رہتا ہوں۔ اگر میں تمہیں مالی طور پر سہارا دے سکا تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اوہ سر، آپ فرشتہ ہیں۔ اس کی آواز ایک بار پھر بھر آ گئی۔ خود غرضی کے اس دور میں بھلا یہ سب کون سوچتا ہے؟ اس روز وہ کافی دیر تک میرے ساتھ رہی، پھر میں بنگلہ مقفل کر کے اسے اپنی ہی جیپ میں لے کر شہر کی طرف چل دیا۔ میں تو اسے گھر کے اندر چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے یہ التجا کی تھی کہ میں اسے گھر سے دور ہی چھوڑ دوں۔ میں نے بھی اصرار کر کے اس کا دل دکھانا مناسب نہ سمجھا اور اسے متوسط درجے کی آبادی میں اتار کر واپس ہو لیا۔ ذہن پر عجیب سی ویرانی مسلط تھی۔ میں بے خیالی کے عالم میں جیپ ادھر ادھر دوڑاتا شہر کے بارونق علاقے میں جا نکلا۔ نوجوان اور خوبصورت ہپی لڑکیوں کی گناہ پرور سرگرمیاں اس شہر میں سورج غروب ہوتے ہی زور پکڑ جاتی ہیں۔ فٹ پاتھ پر تنگ گلیوں میں اشاروں اور سرگوشیوں میں نسوانی جسموں کو سکوں کی کھنک میں تولا جا رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھتا ایک بڑے شراب خانے کے سامنے جا رکا۔ جیپ بند کر کے شراب خانے کی طرف بڑھا تو کئی لڑکیوں کی امید بھری سوالیہ نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ مہارشی آنند رام خود تو سربا فلک پہاڑیوں کی بھول بھلائیوں میں روپوش ہو چکا تھا، لیکن اس کے گمراہ چیلوں کی ٹولی شہر کی اخلاقی اقدار پر دیدہ دلیری کے ساتھ شب خون مارتی پھر رہی تھی۔ میں شراب خانے میں بیٹھا کچھ دیر تک تو بلیک ہارس سے شغل کرتا رہا۔ 9 بجے کے قریب میں نے بل ادا کر کے کاؤنٹر چھوڑ دیا۔ شراب کا سرور اب ذہن میں عورت کی طلب کو بھار رہا تھا، ساتھ ہی رہ رہ کر لونا کی تصویر ذہن میں گھوم رہی تھی۔ میں نے جیپ اسٹارٹ کی اور اسے فٹ پاتھ کے سہارے آہستہ آہستہ آگے بڑھانے لگا۔ شراب خانے سے چند سو گز آگے ایک سائبان کے نیچے سے ایک نسوانی ہیولا نمودار ہو کر اچانک جیپ کی طرف آیا۔ میں نے بریک لگا دیے۔ وہ لڑکی قبول صورت اور جوان تھی۔ میں نے اسے اشارہ کیا۔ وہ اچھل کر میرے پہلو والے سیٹ پر یوں آ بیٹھی جیسے اس سے میری پرانی شناسائی رہی ہو۔ مجھے کچھ رقم دو تاکہ میرے ساتھی سکون کے ساتھ رات گزار سکیں۔ اس نے سائبان کے نیچے فٹ پاتھ پر پڑے کچھ سفید فام لڑکے لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
کتنی رقم چاہیے؟ 5-10 روپے۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ میں نے پرس سے 10 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے میرے ہاتھ سے نوٹ جھپٹ کر مسرت بھری آواز میں کیٹی کہہ کر کسی کو پکارا۔ جواب میں صاحبان کے نیچے سے سنہرے بالوں والی سبک اندام اور بے حد حسین لڑکی لپک کر جیپ کی طرف آئی۔ تم لوگ یہ پیسے رکھو، میں صبح چرچ کے سامنے پہنچ جاؤں گی۔ اس نے 10 کا نوٹ کیٹی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیٹی لوٹ ہی رہی تھی کہ میں نے اسے پکارا۔ ٹھہرو۔ وہ مڑ کر کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں میرا منہ تکنے لگی۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں کیٹی کو ساتھ لے جانا پسند کروں گا۔ میں نے اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی لڑکی سے کہا۔ لے جاؤ، مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ کسی کتیا سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ میں تو اپنا کوٹا پورا کر چکی ہوں، مگر کیٹی کو رات 10 بجے تک مارفیا کا لاسٹ ڈوز نہ ملے نا تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے اور ناچنے لگتی ہے۔ اوہو، تو پھر اسے رہنے دو۔ ڈرو نہیں، یہ ابھی بے ضرر ہے۔ راستے سے اس کے لیے مارفیا کی شیشی خرید لینا، سرنج اس کے پرس میں موجود ہے، یہ خود لگا لے گی۔ اس کے بعد تم اس کا جو بھی حشر کرو، یہ اف تک نہیں کرے گی۔ اس نے جلدی سے کیٹی کو دھکا دیا اور وہ جیپ میں آ بیٹھی۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر جیپ کو آگے بڑھا دیا۔ ایک شبینہ میڈیکل اسٹور سے میں نے مارفیا خریدی۔ دکاندار جیپ میں کیٹی کو دیکھ کر صورتحال سمجھ چکا تھا، اس لیے مجھے شیشی دیتے ہوئے معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ میں نے خفت آمیز انداز میں سر کو جنبش دی اور تیزی سے باہر آ گیا۔ میں نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی تو اس وقت 9:15 بج رہے تھے۔ مجھے اس وقت یہ گھبراہٹ تھی کہ جلد از جلد بنگلے پر پہنچ کر 10 بجے سے پہلے کیٹی کو انجیکشن دے دوں۔ اگر راستے میں ہی 10 بج جاتے تو وہ اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ میں تالا کھولنے کے بعد کیٹی کو خوابگاہ میں لیتا چلا گیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے شیشی لے کر اپنے پرس سے گندی سی سرنج نکالی، اس کے سرے پر سوئی لگائی اور شیشی کا سارا سیال سرنج میں کھینچ لیا۔ میں نے اسے سرنج لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن اس نے مجھے منع کر دیا۔ تم فکر نہ کرو، میں ایک کام خود ہی سر انجام دے لوں گی۔ سرنج سے ہوا کے بلبلے خارج کرنے کے بعد اس نے اپنے برہنہ بائیں بازو میں سوئی داخل کی اور داہنے انگوٹھے کی مدد سے آہستہ آہستہ وہ نشاور سیال اپنی شریانوں میں پہنچا دیا۔ سرنج خالی ہونے کے بعد اس کے چہرے پر گہرا سکون پھیل گیا۔ تم بہت شریف آدمی ہو، اور تم کیا، سارے ہی مشرقی شریف ہوتے ہیں۔ کسی جوان و بے سہارا عورت کو تکلیف میں دیکھ کر ان کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور اس کی ذرا سی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں۔ کیا تم مجھ پر طنز کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں نے مصنوعی غصے میں پوچھا۔ اوہ نہیں، میں نسلاً سویڈش ہوں۔ وہاں کے تقریباً سارے مرد درندے ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ دن بدن عورت سے بے نیاز ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ضروریات کے لیے بھی وہ اپنی صنف کو خود کفیل سمجھنے لگے ہیں۔ شاید حسینہ عالم بھی وہاں کسی مصروف چوراہے پر کھڑی ہو جائے نا تو بمشکل چند ہی آدمیوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے گی، جبکہ تم لوگ ابھی تک عورت کو اپنی ضرورت سمجھتے ہو۔ بڑی بددل ہو سویڈش مردوں سے تم۔ مرد فطری طور پر بھیڑیا ہے، جب تک اس کو کسی عورت کا پیار بھرا ساتھ نہ ملے نا، اس پہ محبت، ہمدردی اور تہذیب کے جراثیم پیدا نہیں ہو سکتے۔ اور میری بہت سے ہم وطن عورت کے سائے تک سے بھاگتے ہیں۔ اور عورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ عورت فطری اعتبار سے کیا ہے اور مرد کی اس کے لیے اہمیت کیا ہے؟ عورت نامی نرمی، محبت اور تہذیب کا ہے، رہا مرد تو عورت کے لیے وہ اتنا اہم نہیں ہے۔ عورت کو کسی بچے کی پرورش میں بھی وہی سکون اور لازوال ذہنی آسودگی ملتی ہے جو مرد اپنی دانست میں اسے ہم آغوش کر کے بخشتا ہے۔ یہ تو تم فرائڈ کی تھیوری کو مسخ کر کے پیش کر رہی ہو۔ یہ میرے تجربات کا نچوڑ ہے۔ اس بات کو تم یوں سمجھ لو کہ دنیا کے 80% سے زیادہ مرد شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسری عورت اور بالا خانوں کا تعاقب کرتے ہیں، کیونکہ عورت ان کی بہت بڑی اور ناگزیر ضرورت ہے۔ لیکن ایسی عورتوں کا تناسب بہت کم ہے جو مردوں کا پیچھا کرتی ہیں۔ آج تک کہیں ایسے باضابطہ بازار حسن نہ کھل سکے جہاں مرد بیٹھتے ہوں۔ پھر تم میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میں نہیں آئی، کہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس وقت تمہاری ضرورت صرف اور صرف ایک عورت ہی پوری کر سکتی ہے، جبکہ میری ضرورت معمولی رقم تھی جس کے لیے اگر میں چوری کر لیتی تو تمہاری ضرورت نہ رہ جاتی۔ میری ضرورت ثانوی درجہ رکھتی ہے اور تمہاری طلب بنیادی ہے۔ بھائی، یہ تو تمہاری کج بحثی ہے۔ میں لاجواب ہو کر بولا۔ جس مقصد کے لیے تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو وہ پورا کرو۔ مجھ سے بحث میں تم نہیں جیت سکو گے۔ میں نے انسانی نفسیات کے جنسی پہلو پر PhD کیا ہے، پھر ساری ڈگریاں جلا کر بازاروں میں نکل آئی، کیونکہ اس مقام پر مجھے ہر چیز ڈھکوسلا سی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے اس کا مشورہ مان لیا۔ اگر تم نہا لو تو پھر ہم آرام کریں گے۔ نہیں، پانی سے مجھے وحشت ہوتی ہے اور سارا نشہ برباد ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ ایسی چرب زبان لڑکی میں نے پہلی بار دیکھی تھی جو اپنی بکواس کے حق میں مضبوط دلائل بھی رکھتی ہو۔ میں لباس وغیرہ تبدیل کرنے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔
منہ ہاتھ دھو کر میں چند منٹ بعد باہر آیا تو کیٹی غائب تھی۔ میں نے اسے آوازیں دیں لیکن بے سود۔ پھر اچانک میری نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے کاغذ پر پڑی۔ میں نے دیکھا تو اس پر جلدی جلدی چند سطریں گھسیٹی گئی تھیں۔ میں تمہارے پرس سے رقم لے جا رہی ہوں۔ انجیکشن اور رقم کا شکریہ، میری ضرورت پوری ہو گئی۔ اب تم ساری رات سر دھنتے رہو اور مان لو کہ تمہاری ضرورت عورت ہی پوری کر سکتی ہے، صرف عورت۔ وہ میری جیبی ڈائری سے پھاڑا ہوا ایک ورق تھا اور تحریر کے لیے بھی شاید میرا ہی قلم استعمال کیا گیا تھا۔ اس چوٹ پر میری کھوپڑی ناچ اٹھی۔ میں نے جلدی سے اپنے پرس کا جائزہ لیا۔ رقم کے سوا ہر چیز جوں کی توں موجود تھی۔ مجھے رقم کا کوئی ملال نہ تھا، مگر ایک لڑکی کے ہاتھوں یوزر کو اٹھانے اور پھر محروم سی رات گزارنے کی سخت جھلاہٹ تھی۔ میں تیزی کے ساتھ باہر نکلا، لیکن ہر طرف ویرانی کا راج تھا۔ جھاڑیوں میں گونجنے والی جھینگروں کی تیز آوازیں میری بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا خوابگاہ میں آیا اور دھیمی روشنی کا بلب جلا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ شراب کا سرور تباہ ہو چکا تھا اور کیٹی کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ اس بحث کے نتیجے میں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اس حد تک جا سکے گی تو اس کمبخت سے اس موضوع پر ایک سیکنڈ کی بھی بات نہ کرتا میں۔ مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ اپنی بات عملی ثبوت کے ساتھ مجھ پر واضح کر چکی تھی۔ میں بستر پر کروٹیں بدلتا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا کہ کمرے میں اچانک آہٹ سی سنائی دی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تو کیٹی کا کھنکتا ہوا قہقہہ سنائی دیا۔ میں نے بیڈ سوئچ آن کر دیا۔ دروازے میں کیٹی کھڑی بے تحاشا ہنسے جا رہی تھی۔ میرے لیے وہ انتہائی عجیب بلکہ ناقابل فہم لڑکی تھی۔ مجھے اس پر بے انتہا غصہ بھی آیا کہ مسلسل مجھے الو بنائے جا رہی ہے۔ مان گئے نا میری بات؟ وہ میرے قریب آ کر بستر پر گرتے ہوئے بولی، کہاں تھی تم؟ برابر والے کمرے میں۔ میں جسم فروش ضرور ہوں مگر چور نہیں۔ یہی رفتار رہی نا تو بہت جلد کامیاب ڈاکے بھی مارنے لگو گی۔ میں سنجیدگی اختیار کر کے اسے اپنا مذاق اڑانے کا مزید موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے تو اپنی رقم پر صبر کر لیا تھا۔ مگر میرے فرار پر صبر نہیں آیا ہوگا تمہیں۔ وہ پرس سے رقم نکال کر مجھے لوٹاتے ہوئے بولی، تم نے یہ نہ سوچا کہ اتنی رات گئے یہاں سے فرار ہو کر میں شہر کیسے جاؤں گی؟ یہ تم رکھ لو، تمہارے لیے شہر پہنچنا نہ پہنچنا برابر ہی تھا۔ یہ رات تم جنگل میں بسر کر لیتی۔ میں نے رقم اسی کو لوٹا دی۔ میں نے سنا ان مضافات میں خطرناک جنگلی جانور بکثرت پائے جاتے ہیں۔ وہ پھریری سی لے کر میرے اور قریب سرک آئی۔ تو کیا ہوا؟ مرد تمہاری بنیادی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہ رات میرے بجائے کسی گیدڑ بھیڑیے یا جنگلی سور کے ساتھ بھی تم بسر کر سکتی تھی۔ چلو مان لیتی ہوں کہ تم آج کی رات میرے لیے ناگزیر ہو۔ مرد اپنی برتری کا طلسم بکھرتا کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیٹی اپنے رنگین فلسفے کے باوجود بڑی دلکش سی تھی۔ اس نے اپنی دلربا اداؤں سے ذرا ہی دیر میں میری ناراضگی رفع کر دی اور میں نے رات کے باقی لمحات اس کے وجود میں کھو کر گزار دیے۔ اگلے روز میں دفتر پہنچا تو لونا مارٹن میں واضح تبدیلی محسوس کی۔ اس کی ساری شوخی باوقار رویے میں بدل چکی تھی۔ میں یہ اعتراف کرنے میں کوئی باک نہیں رکھتا کہ میں فطری اعتبار سے عورتوں کا رسیا تھا اور اس صنف کے لیے تفریح کے سوا کسی قسم کے خیالات نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اب لونا کے بارے میں مجھے اپنے خیالات میں بڑی تبدیلی آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی روز دفتر میں مجھے خیال آیا کہ نارائن داس کا کھوج نکالنا چاہیے، جس کے دستخط میرے تقرر نامہ برونز آرٹ فیکٹری کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت میں ثبت تھے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری نکالی اور مجھے فیکٹری کے نام کے نیچے ہی نارائن داس کا گھریلو پتہ اور ٹیلی فون نمبر نظر آ گئے اور مجھے اپنی اب تک کی حماقت پر افسوس ہونے لگا۔ اگر وہ مجھے اس گروہ کے چنگل سے نجات پانی ہی تھی تو سب سے پہلے مجھے اندازہ لگانا تھا کہ بغاوت یا فرار کے بعد میرے تحفظ کے کیا امکانات ہیں، اور یہ امکانات اسی وقت پوری طرح واضح ہو سکتے تھے جب گروہ کی اعلیٰ قیادت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیتا۔ ابھی تک امیر خان سے اوپر میری کہیں رسائی نہ تھی، اور امیر خان خود اعتراف کرتا تھا کہ وہ تنظیم کی ایک اوسط درجے کا رکن ہے۔ اس لیے امیر خان کی شخصیت کی بنا پر کوئی فیصلہ کرنا حماقت کے مترادف ہوتا۔ باس کو میں نے دیکھا ضرور تھا، لیکن اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے کی مہلت نہ مل سکی۔ برونز فیکٹری میں اس نے D1 کے طور پر جس طرح اپنے تسلط کا اظہار کیا تھا، اس سے تو خاصی حوصلہ شکنی ہوتی تھی۔ وہ فیکٹری کے بارے میں ضرورت سے زیادہ باخبر تھا اور مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کہاں تک میرا پیچھا کر سکتا ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے لنچ سے تھوڑی دیر پہلے فون پر نارائن داس کے نمبر ڈائل کیے۔ پہلی ہی گھنٹی پر دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی اور کسی نے بھاری مردانہ آواز میں ہیلو کہا۔ کیا نارائن داس صاحب موجود ہیں؟ کون بول رہا ہے؟ میں ان کا ایک دوست بول رہا ہوں، مجھے ارجن سنگھ کہتے ہیں، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ دوسری طرف ایک ثانیے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر پوچھا گیا، آپ ان سے آخری بار کب ملے تھے؟ لہجہ نرم اور شریفانہ تھا۔ میں ان سے چند ماہ قبل ملا تھا۔ میں نے لہجے میں مصنوعی ناگواری پیدا کرتے ہوئے کہا، تو تم سراسر جھوٹے اور بدماش ہو۔
दूसरी तरफ से दरश लहजे में इतना कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। मैंने भी रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया। टेलीफोन पर मेरी गुफ्तगू तवक्को से ज़्यादा अहम साबित हुई थी। मैंने तो महज नुक्ता आगाज़ के तौर पर नारायण दास के मकान का नंबर डायल किया था। ये वहम गुमान में भी नहीं था कि ये गुफ्तगू इस कदर सनसनीखेज़ साबित होगी। मुझे यकीन होने लगा कि नारायण दास की ज़ात से कुछ न कुछ ऐसी अहम कड़ियाँ वाबस्ता हैं जो तंजीम के सरगना पर कुछ न कुछ रोशनी डाल सकती हैं। उस शाम लूना मार्टिन मेरे साथ फिर बंगले पर आ गई। उससे बातों के दौरान में मुझे कई बार नारायण दास का ख्याल आया। एक बार यह भी सोचा कि इस मामले में लूना को राजदार बनाऊं, लेकिन मैं हिम्मत ना कर सका। अगर ये राज ज़रा भी अफशा हो जाता तो मेरी मौत नहायत दर्दनाक होती, जबकि मैं भी ज़िंदा रहना चाहता था, अपने लिए और शायद लूना के लिए भी। उस प्यारी लड़की के बारे में मेरे एहसासात तेज़ी के साथ जज्बाती रुख इख्तियार करते चले जा रहे थे। उस रात मैं लूना को छोड़ने फिर शहर गया। वापसी में इधर उधर मटरगश्त करता रहा। नारायण दास की अकामतगाह आनंद भवन का रुख करने की हिम्मत ना हुई। अगर हमारे बॉस का उस इमारत से ज़रा सा भी ताल्लुक़ था तो मेरे उधर जाने की खबर उसे मेरी तरफ से मशकूक कर देती। कई घंटों की आवारागर्दी के बाद एक होटल से मुझे थोड़ी सी मालूमात हासिल हो गई जो मेरी दानिश में नहायत अहम थी। मैंने होटल के इस्तकबालिया क्लर्क को बताया कि मैं शहर में एक अजनबी सयाह हूँ। मैंने सुना है नारायण दास नामी कोई मकामी फ़र्द एक बहुत बड़ी मुजस्समा साज फैक्ट्री का मालिक है। मैं उससे मिलकर फैक्ट्री की मसनूआत देखना चाहता हूँ। बेसूद है जनाब। नारायण दास एक फातरुल अक़ल शख्स है और बरसों से वो आनंद भवन में मुक़ीद है। उसकी जवां साल बीवी ये पसंद नहीं करती कि वो भरे पूरे मकामात और तफरीगाहों में अपने पागल शौहर की मजनूआना हरकत की वजह से लोगों की तज़हीक का निशाना बने। ओह, तो वो पागल फैक्ट्री कैसे चला रहा है? मुक़द्दरों के खेल हैं जनाब। यहाँ होशमंद रोटियों को तरसते हैं और दीवाने लखपति हैं। चंद बरस पहले की ही बात है कि नारायण दास चीथड़ों में मलबूस शहर की सड़कों पर मारा मारा फिरता था। बच्चे उसके पीछे तालियां बजाते थे। फिर अचानक उसका चचा आनंद लाल दिल का दौरा पड़ने से मर गया। नारायण दास उसका वाहिद वारिस था। उसे किसी न किसी तरह आनंद भवन तो पहुंचा दिया गया, मगर पागलपन की वजह से कानूनी तौर पर आनंद लाल का विरसा उसे मुंतकिल ना किया जा सका। फिर सुनने में आया कि उसने एक हिंदुस्तानी लड़की से शादी कर ली। नारायण दास के मुतवल्ली के तौर पर उसकी बीवी ने फैक्ट्री, सरमाया और जायदाद अपने नाम करा ली और अब शायद वही उसके सारे कारोबार की बराह रास्त निगरां हैं। मैंने उसे 10 रुपए का एक नोट दिया और बाहर आ गया। अब मेरी समझ में आ चुका था कि चंद माह कबल नारायण दास से मिलने वाली बात पर आनंद भवन वाले क्यों बरहम हो गए थे। बहरहाल सिरा मेरे हाथ आ चुका था और मैं दूसरा पांसा फेंकने का फैसला कर चुका था। मैंने एक डाकखाने के पब्लिक बूथ से फिर आनंद भवन के नंबर डायल किए। सिलसिला मिल जाने पर बदली हुई आवाज़ में मिसेज नारायण दास से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। क्या काम है? दूसरी जानिब से भर्राई हुई ख्वाबनाक आवाज़ सुनाई दी और मेरा दिल बल्लियों उछल पड़ा। ये वही आवाज़ थी जो मैं मुख्तलिफ मौक़े पर सुनता रहा था और उसी आवाज़ वाले को मैं D1 कहकर मुखातिब करता रहा था। उस वक्त मैंने फौरी तौर पर सोचा कि इस शख्स को भी बौखला देना चाहिए, मगर मैं उसे D1 सफ़ेद हाथी की खाल या किसी ऐसे इशारे की बुनियाद पर धौंस नहीं दे सकता था जो वो मेरे साथ राब्ते में इस्तेमाल करता था, क्योंकि ऐसी सूरत में मैं मशकूक हो सकता था। मुझे इतना तो यकीनी तौर पर मालूम था कि वो 2 आदमियों के लिए एक ही इशारा इस्तेमाल नहीं करता। चलो, वो बात नहीं कर सकती तो तुम कान खोल कर सुन लो कि मैं पुरुषोत्तम लाल की खुदकुशी का राज जानता हूँ और अपनी इत्तलात किसी भी वक्त पुलिस तक पहुँचा सकता हूँ। मैंने उसी बदली हुई आवाज़ में कहा। ये क्या बकवास है? उसकी आवाज़ में कोई घबराहट नहीं थी। तुम खूब जानते हो कि यह बकवास नहीं, हकीकत है। मैं कुछ नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो, फिर भी अपना मकसद बयान करो। मुझे फौरी तौर पर 50,000 रुपये दरकार हैं। क्या तुम मुझे इसी वक्त मिल सकते हो? इतना बेवकूफ़ नहीं हो। मुझसे तुम इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकोगे। अगर कल दोपहर 2 बजे तक मुझे रकम ना मिली तो नताइज की जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी। दूसरी तरफ एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। रकम तुम्हें कहाँ और कैसे भेजी जाएगी? सदर बाज़ार के मशरक़ी सिरे पर एक कूड़ा घर है। रकम ब्रीफकेस में भरकर उसे पुराने कपड़ों में लपेटो और कूड़ेदान में डलवा दो। अगर वो रकम वहाँ से कोई और निकाल के ले गया तो? उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। ब्रीफकेस वहाँ डालने के बाद तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इतना कहकर दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। D1 ने जिस कदर पुरसुकून अंदाज में मुझसे ये मामला तय किया था, उससे मेरे लिए नतीजा खस करना दुश्वार नहीं था कि मेरे लिए उस ब्रीफकेस तक पहुंचने की कोई भी कोशिश मेरे लिए जानलेवा बन सकती थी। वो इतना अहमक तो था नहीं कि अपने किसी हरीफ के सामने यूँ आसानी से हथियार डाल दे। दूसरे रोज़ मैं दफ्तर में ही मसरूफ़ रहा। शाम का वक्त बंगले में महदूद रहकर गुजारा। तीसरी सुबह फैक्ट्री आने वाले एक हौलनाक खबर साथ लाए, जिसे सुनकर मैं फरेरी लेकर रह गया। कूड़े घर से सफाई करते हुए सरकारी अमले के एक शख्स को चीथड़ों में लिपटा हुआ एक चर्मी ब्रीफकेस मिला था, जिसे खोलते ही एक ज़बरदस्त धमाके से पूरा इलाका लरज़ उठा।
ब्रीफ केस खोलने वाले के बदन के टुकड़े उड़ गए, 13 अफराद जख्मी हुए और आसपास की चंद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। D1 ने यकीनी तौर पर उस ब्रीफ केस में कोई ऐसा ताकतवर खुदकार बम रखा होगा जिसका निज़ाम ब्रीफ केस खोलते ही काम कर जाता, और इस तरह D1 ने अपनी दानिश में अपने हरीफ से छुटकारा पाने का बेहतरीन और यकीनी इंतज़ाम किया था। 2 दिन मैं मौके की तलाश में रहा। इस बार मैं जगदेव को निशाना बनाने का फैसला कर चुका था। वो ना सिर्फ D1 का ख़ास आदमी था, बल्कि उससे मेरी चपकलिश भी थी। उसे ठिकाने लगाकर ना सिर्फ मैं D1 को हिरासा कर सकता था, बल्कि अपने जज्बा इंतकाम को भी तस्कीन पहुंचा सकता था। अगले रोज़ मैंने छुट्टी से चंद मिनट कबल जगदेव को बुलाया और उसे हिदायत की कि फैक्ट्री में छुट्टी होने के बाद वो घर जाने की बजाय फैक्ट्री से बाहर झाड़ियों में रूपोश रहे, क्योंकि मैं उसकी मदद से एक अहम काम सर अंजाम देना चाहता हूँ। साथ ही उसे ये हिदायत भी कर दी कि किसी को कानो कान खबर ना हो कि मुझसे उसकी क्या बात हुई है। जब मुझे यकीन हो गया कि फैक्ट्री खाली हो चुकी है तो मैं दफ्तर से निकला, चाबियां चौकीदार के हवाले की और जीप लेकर शहर वाली सड़क पर हो लिया। चंद फरलांग दूर निकलते ही प्रोग्राम के मुताबिक मैंने हॉर्न देकर जीप रोक दी। चंद मिनट के इंतज़ार के बाद जगदेव बाहर आया। उसे साथ लेकर मैंने जीप वीरान रास्तों पर डाल दी। मैंने कनखियों से देखा। उसके चेहरे पर उलझन नाच रही थी, मगर वो मुझसे कुछ पूछने की जुर्रत ना कर सका। एक तंग से दर्रा में पहुंचकर मैंने जीप रोककर उसका इंजन बंद कर दिया और जगदेव से कहा कि वो दर्रे की दूसरी जानिब का जायज़ा ले। वो उतरकर जैसे ही सामने पहुंचा, मैंने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और जगदेव की करियाँ चीखें हौलनाक धमाकों में दम तोड़ गईं। मैं जीप से उतरकर उस वक्त तक नीचे खड़ा रहा जब तक जगदेव ने पत्थरों पर तड़प तड़प कर दम न तोड़ दिया। अगले रोज़ खिलाफ मामूल सुबह सवेरे मुझे बंगले पर ही D1 का फ़ोन मौसूल हुआ। वो घबराया हुआ मालूम हो रहा था। आज किसी नामालूम शख्स ने जगदेव को हलाक कर दिया है। इस शहर में हमारा कोई गुमनाम दुश्मन पैदा हो चुका है। जगदेव की हलाकत का मतलब यह है कि वो शख्स ब्रॉन्ज आर्ट फैक्ट्री के असल धंधे से बाखबर हो चुका है, लिहाजा फौरी तौर पर वहाँ से सारा मशकूक सामान तल्फ करा दो। अगली हिदायत तक बस साफ़ सुथरे ऑर्डर्स का माल रवाना करते रहो। इतना कहकर उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया और मेरे होठों पर तल्ख सी मुस्कुराहट उभर आई। इन दिनों किस्मत मुझ पर मेहरबान नज़र आ रही थी, जो मुझे इतनी आसानी से D1 का सुराग मिल गया और वो मेरे 1-2 हरबों में ही बुरी तरह बौखला गया। वरना उससे कबल तो D1 एक डरावने ख्वाब की तरह मेरे आसाब पर मुसल्लत था और मैं उससे निजात पाने की आखिरी उम्मीद तक छोड़ चुका था। इस दौरान में लूना मेरे लिए एक नेमत साबित हुई। वो अक्सर व बेशतर शाम में मेरे पास रुक जाती थी और मैं उसकी रफ़ाकत में अपनी सारी उलझनें भूल जाता था, मगर मैंने अपनी खुफिया सरगर्मियों के बारे में अभी तक उसे भी लाइल्मी रखा था। जगदेव के कत्ल की खबर पढ़कर उसने बताया कि वो उस गोरखे को हमेशा से सख्त नापसंद करती थी, क्योंकि वो अजीब से एहसास बरतरी का शिकार था। बल्कि लूना का तो ख्याल था कि वो बहुत ही बदतनीयत शख्स है। उसके तौर तरीक़ों से किसी जराइम पेशा शख्स की बू आती थी। मैं उस वक्त तक जो कुछ कर चुका था उसमें किसी किस्म की मनसूबाबंदी को दखल नहीं था। बस वक्ती इरादों के तहत D1 को बौखलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरा असल मकसद उस गिरोह से निजात हासिल करना था और उसमें कामयाबी की अभी तक कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। मैं उस रात बिस्तर पर दराज बहुत देर तक सोच विचार करता रहा, लेकिन कोई सूरत बनती नज़र न आई। मेरे हक़ में सबसे मुज़िर बात यह थी कि मैं बिल्कुल तन्हा था और अपनी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद एक मुनज़्ज़म गिरोह से टक्कर लेना मेरे लिए मुहाल था। बग़ैर सबूत के पुलिस से रुजू करना खुली हिमाकत थी। आखिरकार मैंने फ़ैसला किया कि खामोशी के साथ शहर में ही रूपोशी इख्तियार कर लूँ और कुछ दिन इसी तरह छुपे रहने के बाद अन्नपूर्णा के पहाड़ी सिलसिलों में अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ूँ, जहाँ से भांदरनास हासिल करने के बाद मैं अपने वतन लौट सकता था। उसके बाद मैंने लूना मार्टिन को टटोला। वो अभी तक खुलकर एतराफ़ तो ना कर सकी थी, लेकिन उसके दिल में मेरी मोहब्बत जगह पा चुकी थी। उससे आखिरी मुलाकात में कई बार मेरा दिल चाहा कि उसे बता दूँ कि अब मैं उससे रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन ज़ुबान न खुल सकी। आखिर उसी रात मैंने अपने चंद जोड़े और रकम समेटी और बंगले से निकल पड़ा। वो मंगल की रात थी। दोनों मुलाजिम छुट्टी पर थे, इसलिए मैं उन्हें कुछ बताने की जहमत किए बगैर जीप लेकर वहाँ से निकल खड़ा हुआ। शहर आकर मैंने एक दुकान से खुर्दनोश का कुछ सामान ख़रीदा और जीप वहीं छोड़कर एक निचले दर्जे की आबादी की तरफ हो लिया। मुझे अपनी तलाश में जल्द ही कामयाबी हासिल हो गई और मैं एक उसरत ज़दा टैक्सी ड्राइवर के दरवाजे पर पहुंचा, जो भारी बख्शिश के एवज़ मुझे रातों रात खटमंडू से शुमाल में एक गाँव तक पहुँचाने के लिए आमादा हो गया। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर रात का सफ़र बहुत ख़तरनाक होता है, लेकिन ड्राइवर एहतियात और महारत के साथ आगे बढ़ता रहा। रास्ते में वो मुझे उन इलाकों के बारे में बहुत कुछ बताता रहा, लेकिन मुझसे मेरे बारे में कोई सवाल ना किया। शायद वो मेरे बारे में अपने तौर पर कोई राय कायम कर चुका था। सुबह 3 बजे उसने टैक्सी एक छोटे से गाँव में तख्तों, फूस और मिट्टी से बने हुए एक मकान पर रोक दी। कई दस्तकों के बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और लालटेन की नाकाफ़ी रोशनी में चुंधियाई हुई आंखों से हम दोनों का जायज़ा लेने लगी। अम्मा, तेरे लिए गाहक लाया हूँ, 2-3 दिन यहाँ रहकर इसे कहीं आगे रवाना होना है। ड्राइवर उसके शाने पर हाथ रखकर बोला। ये सुनकर उस बूढ़ी की बाँचें खिल गईं और वह हम दोनों को अंदर ले गई।
مکان اندر سے صاف ستھرا تھا۔ بڑھیا کا اپنا بستر زمین پر تھا اور ایک طرف 2 چوبی تخت موجود تھے، جن میں سے ایک پر شاید میرا بستر جمنے والا تھا۔ سب سے پہلے اس نے چائے تیار کی۔ ڈرائیور اپنی پیالی ختم کر کے اٹھ گیا۔ میں نے اسے رقم دیتے ہوئے ایک بار پھر رازداری کی ہدایت کی اور وہ مجھے اطمینان دلاتا ہوا واپس ہو لیا۔ چھوٹی سی پہاڑی ندی کے کنارے واقع وہ گاؤں بہت پرسکون تھا۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ وہ غیر ضروری طور پر میری وہاں آمد کی تشہیر نہ کرے۔ مجھ سے ملنے والی رقم اس کے لیے اتنی کافی تھی کہ وہ مجھ سے رازداری کے بارے میں کچھ پوچھنے کی جرات نہ کر سکی۔ اس گاؤں کی زندگی اندھیرا پھیلنے سے قبل ہی مکانوں تک محدود ہو جاتی تھی۔ میں سارا دن اسی جھونپڑے نما مکان میں محدود رہتا اور رات میں ندی کے کنارے جا بیٹھتا یا سبزیوں کے چھوٹے چھوٹے زرعی قطعات کی سیر کر لیتا۔ اس دوران میں خود کو ایک کٹھن پہاڑی سفر کے لیے تیار کر چکا تھا۔ اماں، ان علاقوں میں باندر ناس تو بہت ملتی ہوگی۔ ایک رات موقع پا کر میں نے اس سے بات چھڑی۔ یہاں کہاں بیٹا، وہ تو اناپورنا کی ترائیوں میں ملتی ہیں اور خوش نصیبی اس جڑی بوٹی تک پہنچ پاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ جنگلی قبائل اس بوٹی کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ ہاں، میں بچپن سے سنتی آئی ہوں کہ وہ بڑے خونخوار اور وحشی لوگ ہیں۔ اس بوٹی پر کسی غیر کا سایہ تک برداشت نہیں کر سکتے۔ اول تو ان علاقوں میں پہنچنا ہی دشوار ہوتا ہے، اور کوئی پہنچ بھی جائے تو اس کے لیے ان قبائلیوں سے جیتنا دشوار ہے۔ کہیں تو اسی بوٹی کی تلاش میں تو نہیں بھٹک رہا؟ ارے نہیں اماں، میں نے بوڑھی کا بازو دبا کر کہا، اور اسی وقت میرے کانوں میں کسی جیپ کے انجن کی غراہٹ سنائی دی جو تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں تک میں وہ آواز سنتا رہا، پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس گاؤں میں کسی کے پاس جیپ تو کیا، رہنے کو مناسب مکان تک نہیں تھا۔ ایسی صورت میں جیپ کے انجن کا وہ شور خطرے کی گھنٹی کے مترادف تھا۔ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، میں نے بوڑھی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میرے دشمن آ رہے ہیں، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور بڑھیا خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں نے داہنے ہاتھ میں ریوالور دبایا، بائیں میں اپنا مختصر سا سوٹ کیس تھاما اور جھوپڑے سے نکل کر قریبی درختوں کے ایک جھنڈ کی اوٹ میں ہو گیا۔ اندر چوہے کی طرح مارے جانے سے بہتر تھا کہ کھلے آسمان کے نیچے مقابلہ کیا جاتا۔ گاؤں کی طرف سے آنے والی کچی سڑک پر 2 گاڑیوں کے روشن ہیڈ لیمپس نظر آ رہے تھے۔ وہ گاڑیاں کچے راستے پر اچھلتی کودتی تیزی سے اسی طرف آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں وہ گاڑیاں اس مکان کے سامنے آ رکی۔ آگے وہی ٹیکسی تھی جس میں چند روز قبل میں یہاں پہنچا تھا۔ پیچھے ایک جیپ تھی۔ گاڑیاں رکتے ہی 7 مسلح آدمی تیزی کے ساتھ نیچے اترے۔ ان میں امیر خان پیش تھا۔ مجھے وہاں پہنچانے والا ڈرائیور ایک طرف سہما کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے سوجا ہوا تھا اور اس کی حالت سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے غش کھا کر نیچے گر پڑے گا۔ شاید میرا سراغ پانے کے لیے امیر خان نے اس پر کافی تشدد کیا تھا۔ اندر کون ہے؟ باہر آ جاؤ۔ اچانک امیر خان نے نیم پختہ مکان کے دروازے پر لات مار کر غضبناک آواز میں کہا، اور میں نے اپنے داہنے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ فضا یک بیک بوجھل ہو گئی تھی۔ وہ اندر سے کسی جواب کے منتظر تھے اور میں انہیں اپنی زد پر لیے کمین گاہ میں موجود تھا۔ دونوں گاڑیوں کے انجن بند کیے جا چکے تھے، لیکن انہیں اس طرح کھڑا کیا گیا تھا کہ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنیاں مکان پر پڑ رہی تھیں۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد امیر خان نے اپنے قریب کھڑے ایک شخص سے کہا، چل بے، اندر جا کر دیکھ وہاں کون کون ہے۔ وہ شخص رائفل سیدھی کے دروازے کی طرف بڑھا، پہلے چوکٹ پر رک کر اندر کی سنگن لیتا رہا اور پھر اندر جا گھسا۔ یہاں کوئی نہیں ہے، اس نے اندر سے ہی چیخ کر کہا، اور امیر خان ٹارچ روشن کر کے مغلظات بکتا دیوانہ وار اندر گھستا چلا گیا۔ ادھر وہ لوگ اپنی تلاش میں مصروف تھے، ادھر میرے ذہن میں خیالات کی آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ میرے خودکار پستول کا چیمبر بھرا ہوا تھا، مگر وہ لوگ اتنے بودے نہیں تھے کہ 7 گولیاں ان 7 کا خاتمہ ہی کر دیتی یا انہیں ناکارہ بنا دیتی۔ بمشکل 2-3 آدمی میرا شکار بنتے اور پھر ان کی باقی ماندہ مسلح نفری اشتعال میں آ کر مقابلے پر جم جاتی، جبکہ 7 گولیوں کے بعد میں غیر مسلح ہو جاتا۔ نتیجہ صاف ظاہر تھا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ مجھ پر قابو پا لیتے اور میرے خلاف دوہری نفرت کا شکار ہو جاتے، کیونکہ ایسی صورت میں نہ صرف میں ان کا مفرور ملزم ہوتا بلکہ ان کے 2-4 ساتھیوں کا خون بھی میرے سر آتا۔ جوں میں سوچتا رہا، میرا جوش ٹھنڈا پڑتا گیا اور آخرکار میری انگلی پستول کے ٹریگر سے ہٹ گئی۔ اس وقت امیر خان اپنے ہمراہیوں سمیت میری تلاش میں ناکام ہونے کے بعد جھلائے ہوا باہر آیا تھا۔ تلاش کرو، وہ خنزیر کی اولاد یہیں کہیں آس پاس چھپا ہوگا۔ برابر کے مکانوں میں بھی تلاش کرو، اس بڑھیا سے اس کے بارے میں صحیح اطلاع مل سکے گی۔ امیر خان غصے سے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ ٹھہرو امیر خان، میں نے اچانک بلند آواز میں کہا۔ میری آواز سنتے ہی وہ سب بری طرح بھڑکے۔ جو جہاں تھا رائفل سنبھالے سینے کے بل وہیں زمین پر گر گیا اور رینگتا ہوا گاڑیوں کی اوٹ میں سرکنے لگا۔ میں آپس میں خون خرابہ پسند نہیں کرتا،
اس لیے خود کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور جھاڑیوں کے اوٹ سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ کوئی فائر نہ کرے، امیر خان نے دھاڑ کر اپنے آدمیوں سے کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، پستول اپنے ہاتھ سے پھینک دے، اگر کوئی مکاری کرنے کی کوشش کی نا تو میں بے درخت تیرا بھیجا اڑا دوں گا۔ میں نے جلدی سے وہ پستول زمین پر پھینک دیا۔ پل بھر میں وہ سب میرے گرد سمٹ آئے۔ ایک شخص نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری جامہ تلاشی لینے کی کوشش کی، لیکن امیر خان نے میری جانب سے سخت اشتعال کے باوجود اسے بری طرح دھتکار دیا۔ دور ہٹ جا، یہ تیرے درجے کا آدمی نہیں ہے، اس کی جامہ تلاشی میں خود لوں گا۔ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، میں شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ وہ دہکتی ہوئی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتا رہا، پھر دھیمی مگر تلخ آواز میں بولا، میں یقین کیے لیتا ہوں، مگر تیری طرف سے ذرا بھی چالاکی کا اظہار کیا گیا نا تو میں ان میں سے کسی کو بھی تیرے خلاف ہتھیار اٹھانے سے روک نہیں سکوں گا۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اتنے شور و غل کے باوجود آبادی پر ابھی تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سارے مکین بے نام دہشت کے زیر اثر اپنے مکانوں میں دبکے پڑے تھے۔ امیر خان کے حکم پر وہ سب دونوں گاڑیوں میں سوار ہونے لگے۔ مجھے امیر خان نے جیپ میں اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ سارے راستے امیر خان نے مجھ سے ایک مرتبہ بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی اور مہارت کے ساتھ ان پہاڑی راستوں پر جیپ دوڑاتا رہا۔ جب ہم کھٹمنڈو شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت صبح کے 4 بجنے والے تھے اور میں راستے کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر اپنے دفاع کے لیے ایک مربوط اور مضبوط کہانی تراش چکا تھا۔ آدمیوں کو مختلف ٹھکانوں پر اتارنے کے بعد امیر خان کے ساتھ جیپ میں تنہا رہ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں گاڑی 0 پوائنٹ پر جا پہنچی۔ وہاں کا دروازہ غیر مقفل تھا، لیکن اندر سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ امیر خان مجھے ساتھ لیے اندر داخل ہوا اور وسطی کمرے میں پہنچتے ہی میرے حواس گم ہو گئے۔ اکھرے بدن والا دراز قامت نقاب پوش نہایت اطمینان سے کرسی میں دراز خوشبودار سگار کے دھوئیں سے مرغولے بنا رہا تھا۔ کہاں سے ہاتھ آیا؟ نقاب پوش نے ہمارے گھستے ہی اپنی مخصوص خوابناک دھیمی آواز میں امیر خان سے سوال کیا۔ یہ قریبی گاؤں میں روپوش تھا، مگر ہمارے وہاں پہنچتے ہی اس نے بلا مزاحمت خود کو ہمارے حوالے کر دیا۔ راستے میں اس سے کوئی باز پرس کی گئی؟ نہیں جناب، میں بھلا حکم سے سرتابی کیسے کر سکتا تھا؟ تم باہر ٹھہرو۔ نقاب پوش فیصلہ کن انداز میں کرسی سے اٹھ گیا، پھر اس نے سگار فرش پر پھینک کر سیاہ جوتے کی ایڑی سے مسلا اور اپنے پہلو سے ایک ریوالور نکال لیا۔ وہ چند سیکنڈ تک اپنی جگہ کھڑا امیر خان کے چلے جانے کا منتظر رہا۔ جب اس کے قدموں کی چاپ معدوم ہو گئی تو سیاہ پوش میری طرف مخاطب ہوا۔ تمہیں علم ہے کہ تنظیم سے بغاوت کر کے تم کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہوئے ہو؟ یہ فرار میرا ایک اضطراری فعل تھا اور اب میں نے بلا مقابلہ ہتھیار ڈال کر اپنی اس غلطی کے ازالے کی کوشش کی ہے۔ کیا تمہیں میری ذات اور تنظیم کے وسائل پر بھروسہ نہیں رہا؟ بھروسہ نہ ہوتا تو میں لڑ کر اسی گاؤں میں مر چکا ہوتا، یہاں تک نہ آتا۔ میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو ان حالات میں وہی قدم اٹھاتا جو میں نے فرار کی صورت میں اٹھایا۔ سب سے پہلے میں وہ حالات جاننا چاہتا ہوں جو تم نے مجھ سے چھپائے۔ اور میں نے اس کے سامنے اپنی مفروضہ کہانی نہایت سنسنی خیز انداز میں چھیڑ دی۔ 0 پوائنٹ اس ویرانے میں تنہا عمارت تھی۔ وہاں اس وقت میں پوری طرح D1 کے رحم و کرم پر تھا، اور وہ میری طرف سے ذرا بھی مشکوک ہو جاتا تو اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے 0.22 کے ریوالور کی ایک ہی گولی میرے مقدر کا فیصلہ کر دیتی۔ تنظیم کا دوسرا اہم شخص اس کمرے سے باہر موجود تھا، اور وہ دونوں مل کر اگر مجھے ذبح بھی کر ڈالتے تو ان ویرانوں میں میری آواز سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کہانی مجھے خاموش پا کر سیاہ پوش نے اپنی مخصوص بھررائی آواز میں مجھے ٹوکا، ساتھ ہی ریوالور کی مہیب سیاہ نال کو بے رحمانہ انداز میں جنبش دی۔ میں پہلے بھی تنظیم کا وفادار تھا اور اب بھی بغاوت کی کوئی نیت نہ تھی۔ اگر میری بغاوت کی نیت ہوتی تو میں تنظیم کے دشمنوں سے جا ملتا، جن کے وسائل شاید مجھے پناہ دے سکتے۔ سنو، اگر تمہارا اشارہ پولیس کی طرف ہے تو وہاں ہمارے کسی غدار کو امان نہیں مل سکے گی۔ پولیس اتنی بارسوخ ہوتی تو پرشوتم لال اور لیلاوتی کا دوہرا قتل یوں ہمارے مفادات کا تحفظ کا ذریعہ نہ بنتا۔ کسی سفاک بلیک میلر کی ناکام تلاش کے بعد وہ قصہ سرد خانے کی زینت بن چکا ہے۔ نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے آپ کو بھی فکر مند کیا ہوا ہے اور جس کے خوف سے فیکٹری میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑ گئی۔ اوہ، میں نے تمہیں اس لیے جگدیو کے قتل کے بارے میں اپنے شبہات سے آگاہ نہیں کیا کہ تم بزدلوں کی طرح شہر چھوڑ کر بھاگ نکلو۔ آپ سے بات ہو جانے کے بعد مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ آپ کے فون کے بعد اسی رات کسی گمنام شخص نے ٹیلی فون پر مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا۔ وہ تنظیم کے معاملات سے بہت زیادہ باخبر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ پرشوتم لال کے قتل کی اصل کہانی سے واقف ہے، ساتھ ہی فیکٹری کی آڑ میں ہونے والی منشیات کی اسمگلنگ کے طریقہ کار سے بھی وہ باخبر ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کو آپ کی شخصیت کا پورا علم ہے، اور اس نے رازداری کی قیمت کے طور پر آپ سے فی الحال 50,000 روپے کا مطالبہ کیا تھا،
مگر آپ نے رقم کے بجائے ایک بریف کیس میں ٹائم بم بند کر کے مقررہ جگہ پر ڈال دیا تاکہ بریف کیس کھولتے اس کے ٹکڑے اڑ جائیں، جس کے جواب میں اس نے جگدیو کو ہلاک کر دیا۔ اس نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کو بغیر بتائے فیکٹری کے غیر قانونی کاروبار سے متعلق کچھ تفصیلات اسے مہیا کروں۔ مجھے یقین تھا کہ آپ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور حکم عدولی کی صورت میں مجھے اس سے اپنی جان کا خطرہ تھا، کیونکہ جگدیو سنگھ کا حشر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ لہٰذا میں نے خاموشی کے ساتھ فرار میں ہی اپنی عافیت دیکھی اور راتوں رات خاموشی سے شہر چھوڑ دیا۔ میری بات پوری ہونے پر سیاہ پوش کسی زخم خوردہ سانپ کی طرح پھنکارا۔ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے گا، میری راہ پر لگنے والوں کا انجام بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ادھورا سگار فرش پر پھینک کر یوں ایڑی سے مسلا جیسے اپنے گمنام حریف کو قدموں تلے روند رہا ہو۔ میں اپنی بزدلی پر نادم ہوں جناب، مگر آپ کا وہ دشمن اس قدر بھرپور انداز میں میرے سامنے آیا کہ میرا رد عمل قطعی فطری تھا۔ میں نے اپنی کشتی جلا کر تنظیم میں شمولیت اختیار کی ہے، اور میرا ایک ایک سانس آپ کا تابع ہے۔ میں دل ہی دل میں اس کی جھلاہٹ اور اضطراب پر عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا، بالکل کسی فتح مند سالار کی طرح جو دشمن کی منتشر اور بے حال ٹکڑیوں پر آخری کاری وار لگانے کو تیار ہو۔ وہ جو کوئی بھی ہو، بہت جلد میرے ہاتھوں کسی بزدل چوہے کی طرح مارا جائے گا۔ تمہیں اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم آئندہ میری ہدایت تک بدستور برانز آرٹ فیکٹری کے مینیجر کے طور پر کام کرتے رہو گے، اور وہ گمنام شخص تمہیں جو بھی ہدایت دے اسے مجھ تک پہنچا دیا کرو۔ بہت بہتر، مگر میں آپ سے رابطہ کس طرح قائم کر سکوں گا؟ یہ غیر ضروری ہے، میں خود ہی تم سے رابطہ رکھوں گا۔ وہ ابھی تک اپنی جھلاہٹ پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اگر وہ مجھ سے اب اپنی مطلوبہ معلومات کا مطالبہ کرے تو میں اسے کیا جواب دوں؟ تمہاری غیر موجودگی میں ایسا سارا ریکارڈ فیکٹری سے ہٹایا جا چکا ہے، اور اب تا اطلاع ثانی وہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا، لہٰذا تم اس پر اپنی مجبوری کا اظہار کر سکتے ہو، اور اگر وہ تم سے محض یادداشت کے سہارے معلومات فراہم کرنے کو کہے تو تم جو چاہو کہہ سکتے ہو۔ یادداشت کے معاملے میں انسان سے بھول چوک بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے جھوٹی معلومات فراہم کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ ابھی تک میری اداکاری مکمل اور بہت کامیاب تھی۔ ڈیوان کو مجھ پر ذرا بھی شک نہیں ہو سکا تھا کہ میں ہی پس پردہ رہ کر اس کے حریف کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ گروہ کے مفادات کو نقصان پہنچائے بغیر اگر اس کا اعتماد جیت سکو تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس سلسلے میں تم خود عقل مند ہو، شاید مجھے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی ذمہ داریوں سے خوب واقف ہوں جناب۔ یہ کہتے ہوئے میرا دل مارے خوشی کو اچھل پڑا۔ اس نے اپنی آخری ہدایت میں مجھے کھل کھیلنے کا پورا موقع فراہم کر دیا تھا۔ اب سے چند دن قبل تک میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس خوفناک شخصیت کو میں اتنے آرام سے شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ تھوڑی دیر میں سورج طلوع ہونے والا ہے، اس وقت تک تم یہاں ہی آرام کرو۔ یہ کہتے ہوئے سیاہ پوش تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس سے قبل کہ امیر خان واپس آتا، میں نے زمین پر پڑے ہوئے سگار کے 2 ٹکڑوں میں سے ایک اٹھا کر جلدی سے جیب میں ڈال لیا۔ سگار کی بو اتنی منفرد اور مخصوص تھی کہ میں محض اسی کی بنا پر کہیں بھی ڈیون کو شناخت کر سکتا تھا، لیکن سگار کا نام جان لینے کے بعد اس کے امکانات اور بھی بڑھ جاتے۔ اس سلسلے میں یہ بات تو یقینی تھی کہ وہ سگار بازار میں کھلے بندوں نہ ملتے تھے۔ امیر خان نے وہاں آنے کے بعد میری گمشدگی کے بارے میں ایک لفظ نہ کہا۔ ہاں، وہ تنظیم کے گمنام دشمن کے بارے میں اپنے زرعی خیالات کا بآواز بلند اظہار کرتا رہا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ باس کا سراغ بھی پا چکا ہے۔ کسی ایک آدمی کے لیے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لینا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اسے اصل راہ سے بھٹکانے کے لیے کہا۔ ہاں، مقامیوں میں تو اتنی جرأت ہے نہیں کہ وہ ہمارے منہ کو آ سکیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس شخص نے انہیں نادانستگی میں اپنا اعلی کار بنا لیا ہو۔ تو یہاں کے جرائم پیشہ افراد سے کچھ اگلوا لینا مشکل تو نہ ہوگا اتنا؟ مجھے سبق نہ دے برخوردار، میں اس دوران جھک نہیں مارتا رہا ہوں۔ شہر کے سارے مشکوک افراد سے کڑی باز پرس کی جا چکی ہے۔ شہر کے کئی غنڈے عمر بھر کے لیے معذور کیے جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ وہ جو بھی ہے نا، انتہائی چالاک ہے اور خود کو تاریکی میں رکھے ہوئے ہے، ورنہ اب تک اس کا کام ہی تمام ہو چکا ہوتا۔ برانز فیکٹری کے بارے میں اس کی اطلاعات، پھر جگدیو کے قتل سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی باخبر ہے، اور اس کا زیادہ دن آزاد رہنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ مقدر کے کھیل ہیں، ورنہ 50,000 کے لالچ میں اس کے چیتھڑے بھی کسی کو نہ مل پاتے۔ سرکاری کوڑے گھر پر بریف کیس میں پھٹنے والے بم کا خیال آتے ہی ایک لمحے کو میں لرز اٹھا۔ اگر میں اس موقع پر ہوشیاری سے کام نہ لیتا تو اس وقت یوں باتیں بنانے کو زندہ نہ ہوتا۔ اجالا پھیلنے پر میں فیکٹری کی طرف روانہ ہو گیا۔ 4 دن کی اچانک روپوشی کے بعد مجھے دیکھ کر دونوں گھریلو ملازمین نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ شاید ان کی تربیت اسی طرح کی گئی تھی کہ وہ انسانی جذبات سے آری زندہ مشینوں کی طرح متحرک رہ کر ایسی زندگیاں گزاریں جس میں نہ حیرت کا عنصر ہو نہ مسرت کا اظہار۔
فیکٹری میں میری غیر حاضری کو کافی محسوس کیا گیا کیونکہ فیکٹری کے سارے ملازمین تنظیم میں وابستہ نہیں تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ چند کاروباری معاہدوں کے سلسلے میں مجھے اچانک ہندوستان جانا پڑ گیا تھا اور وہ لوگ اس بہانے سے مطمئن ہو گئے، مگر لونا کے حسین چہرے پر شبہات کی پرچھائیاں لرزاں تھیں۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میری عدم موجودگی کا سبب اتنا معمولی ہے۔ چند چھوٹی چھوٹی دفتری ملاقاتوں کے بعد فرصت نصیب ہوئی تو وہ اپنے کمرے سے میرے دفتر میں آ پہنچی اور بغیر کچھ کہے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہیلو لونا، تمہاری ماں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ آپ کی غیر حاضری کے پہلے ہی روز اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ وہ جو زندگی گزار رہی تھی اس سے بہتر یہی تھا۔ اس نے میرے مستقبل کی خاطر بڑی قربانیاں دی، مگر میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی۔ تم عقل مند لڑکی ہو، صبر اور ہمت سے کام لو۔ ہر ایک کی زندگی میں ایسے مشکل مقام تو آتے ہی رہتے ہیں۔ کچھ دیر تک میرے دفتر کی فضا پر بوجھل سے خاموشی طاری رہی۔ میں آج آپ سے کچھ اہم بات کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور ضرور، میں نے کرسی آگے کھینچ لی۔ اس وقت میں خود کو آپ کی سیکریٹری محسوس کرتی ہوں۔ اگر آپ دفتر کے بعد مجھے تھوڑا سا وقت… دفتر کے بعد تم میرے ساتھ چلنا، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہ رکی اور پینسل کا پچھلا سرا دانتوں میں دبائے اپنے کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ میں نے دن میں کئی بار سوچا کہ وہ مجھ سے کس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہے، لیکن کوئی حتمی رائے قائم نہ کر سکا۔ افسری اور ماتحتی کے علاوہ ہم دونوں کے درمیان دوستی کا رشتہ بھی قائم ہو چکا تھا، لیکن یہ تعلق ان سرحدوں تک نہیں پہنچا تھا جہاں سے عہد و پیما کی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ شام کو فیکٹری سے بنگلے کی طرف جاتے ہوئے وہ جیپ میں میرے ساتھ تھی، خاموش اور فکر مند سی۔ میں نے اسے ایک آدھ بار چھیڑا بھی، لیکن وہ ذہنی طور پر غیر حاضر تھی۔ لباس وغیرہ تبدیل کر کے میں برآمدے میں ہی آ بیٹھا۔ لونا تھکے تھکے انداز میں آرام کرسی میں آنکھیں موندے دراز تھی۔ میری آہٹ پا کر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ شاید تم تھکی ہوئی ہو، منہ ہاتھ دھو لو تو سکون محسوس کرو گی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ شاید کسی اہم مسئلے نے تمہیں پریشان کیا ہوا ہے۔ میرے نزدیک تو واقعی اہم ہے، نہ جانے آپ اس بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ اس نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو پھر کہہ بھی ڈالو، کیا بات ہے؟ آپ میرے باس ہیں اور مجھے آپ سے اس قسم کی باتوں کا کوئی حق نہیں، مگر آپ اسے میری گستاخی نہ سمجھیں تو میں ایک سوال ضرور کروں گی۔ سنو لونا، دفتر کے بعد ہم نے اس جگہ کئی شامیں ایک ساتھ گزاری ہیں اور تم جانتی ہو ہمارے تعلقات اس حد تک رسمی نہیں ہیں۔ تمہاری باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ کسی غلط فہمی کی بنا پر تم مجھ سے ناراض ہو، لہٰذا تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دے کر مجھے خوشی ہوگی۔ وہ چند لمحے تک تذبذب کا شکار رہی، پھر بولی۔ آپ نے فیکٹری سے غیر حاضری کا جو عذر پیش کیا ہے، کیا وہ درست ہے؟ کسی حد تک، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس لیے کہ میں اسی شام آپ کے ساتھ تھی، لیکن اس وقت تک آپ کا کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پھر چند ہی گھنٹوں میں یہ پروگرام کیسے بن گیا؟ میں تم سے ذکر کرنا بھول گیا تھا لونا، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ شاید وہ میرے منہ سے یہی سننے کی منتظر تھی۔ اپنا منہ وہ دونوں ہتھیلیوں میں چھپا کر سسک پڑی۔ میں جانتی ہوں میں آپ کے اعتماد کے اہل نہیں ہوں۔ میں نے جو سوچا تھا وہ خواب تھا، جو چاہا تھا وہ سراب تھا۔ بھلا میں آپ پر کیا حق رکھتی ہوں؟ ملازم آقا سے ذاتی رعایتیں تو طلب کر سکتا ہے، مگر سپنوں کی خیرات کا مستحق وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لونا، لونا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میرا مقصد تمہاری دل آزاری ہرگز نہیں تھا۔ تمہیں یہ جاننے کا پورا حق تھا، مگر میری بھی چند مجبوریاں ہیں، میرے بھی چند راز ہیں، اور ان کا سینے میں محفوظ رہنا ہی بہتر ہے۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں بہت دن سے محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کسی الجھن میں مبتلا ہیں۔ میں آپ کے ذہنی کرب کو جاننے کے باوجود لاچار ہوں، اور جب یک بیک روپوش ہو گئے آپ تو مجھ پر قیامت گزر گئی۔ میں اپنی ماں کے ماتم میں اتنا نہ روئی جتنا آپ کی شفقت نے مجھے رلایا۔ میں ترشے ہوئے کسی خوبصورت اور قیمتی پتھر کی طرح اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں اپنی بدنصیبی سے سمجھوتا کر چکی تھی، اور اب آپ نے زندگی کا احساس دلایا تو میں آپ سے اپنی زندگی بھی طلب کرتی ہوں۔ اس کے دو ٹوک الفاظ سن کر چند سیکنڈ کے لیے میں سکتے کے عالم میں رہ گیا۔ اس بھولی بھالی لڑکی سے مجھے ایسے جرأت مندانہ اظہار کی توقع نہیں تھی۔ اس کی جانب سے میرے دل میں محبت کا ایک ہلکا سا احساس ضرور موجود تھا، مگر وہ اتنی شدت اختیار نہ کر سکا تھا کہ میں والہانہ انداز میں اس سے محبت کا اظہار کر بیٹھتا۔ مگر اس کا رویہ شاید ٹھیک ہی تھا۔ ماں کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد اسے اچانک یہ احساس ہوا ہوگا کہ وہ جوان ہے اور تنہا رہ گئی ہے، اور ان حالات میں اس نے جو کچھ کیا وہ اس کی حساس طبیعت کا لازمی نتیجہ تھا۔ میں تم سے خوب واقف ہوں لونا، اور تمہیں پسند بھی کرتا ہوں،
مگر میری ذات شاید تمہارے لیے ابھی تک ایک پہیلی ہے، اور یہ جانے بوجھے بغیر تم میری طرف ہاتھ بڑھا رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری توقعات کو ٹھیس پہنچے۔ میرے لیے آپ وہ ہیں جو نظر آتے ہیں، جن باتوں کو آپ راز میں رکھنا چاہتے ہیں میں انہیں کریدنا بھی نہیں چاہتی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میرا باطن میرے ظاہر کا یکسر تضاد ہے تو؟ میرے لیے تضاد بے معنی ہے۔ میں نے صفدر علی کو چاہا ہے، برونز آرٹ فیکٹری کے مینیجر کو نہیں۔ مجھے سہارا دیں یا دھتکار دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ میں نے غور سے اسے دیکھا، وہ جو زبان سے کہہ رہی تھی وہی اس کے چہرے پر تحریر تھا۔ میرے دل کے تار لرز اٹھے۔ اس شہر میں عورت کا حصول بہت سہل ہے لونا، لیکن عورت کی محبت مجھ جیسے اجنبیوں کے لیے عنقا ہے۔ میں تمہارے خیالات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں ابھی تک تذبذب کا شکار تھا۔ میں تمہیں کبھی اپنی بیوی کے روپ میں دیکھتا، اور بسا اوقات تم مجھے ننھی منی معصوم سی بچی نظر آئیں جسے گود میں لے کر تھپک کر بہلایا جائے۔ مگر آج مجھے اندازہ ہوا کہ تم عورت ہی نہیں، بھرپور مشرقی عورت ہو، جو شادی سے پہلے ضرور آزاد ہوتی ہے، مگر شادی کے بعد شوہر کو ہی اپنا محبوب سمجھتی ہے اور بناتی ہے، اور محبوب کو شوہر کا درجہ نہیں دیتی۔ اور تم نے شادی سے قبل مجھے محبوب کا درجہ دے دیا۔ میری نگاہیں مستقبل کی وہ روشن تصویر دیکھ رہی ہیں جو مثالی ہوگی۔ میں کھلے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ آج سے پہلے بے شمار لڑکیاں میری دلچسپیوں کا مرکز بنی رہیں، میں ان سے کھیلتا رہا، لیکن آج کے بعد تمہارا پیار میری زندگی ہے، اور میں اپنے اس جذبے کو کبھی داغدار نہیں ہونے دوں گا۔ آپ اس کے ہونٹوں کے گوشے کانپے اور الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ پھر چائے پیتے ہوئے اس نے اپنے پرس میں سے خوبصورت سی طلائی انگوٹھی نکال کر مجھے دی، ساتھ ہی زہریلی خواب آور گولیوں کی شیشی بھی دکھائی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ میں دونوں طرح تیار تھی، آپ ٹھکرا دیتے تو انگوٹھی پرس میں ہی رہتی اور میں یہ ساری گولیاں نگل لیتی۔ میں پھریری سے لے کر رہ گیا۔ میرے چند الفاظ اس کی زندگی کے لیے کتنے اہم تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے کئی خون کیے، مگر کسی پر افسوس نہیں ہوا۔ ہاں، اگر لونا میرے انکار کا شکار ہو جاتی تو اس کا لہو کا داغ مجھے زندگی بھر پشیمان کیے رہتا۔ میں نے اس کو سمجھا کہ فی الحال میں ایک اہم کام میں مصروف ہوں، لہٰذا شادی کا پروگرام کچھ عرصے کے لیے التوا میں رکھا جائے، ساتھ ہی کسی کو بھی اس راز میں شریک نہ کیا جائے، اور وہ حسب معمول فیکٹری میں ملازمت پر جاتی رہے۔ اس نے میرے کام کی نوعیت جاننی چاہی، مگر میرے انکار پر پھر بھی اصرار نہ کیا، جو اس کی وفاشاری کا کھلا اظہار تھا۔ اگلے روز شام میں ڈی1 نے مجھے فون کیا، اور میں نے اس سے کہا کہ وہ گمنام شخص میرے فرار سے پوری طرح باخبر تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مجھے کہاں سے اور کن حالات میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ 0 پوائنٹ کی عمارت بھی اس کی نظر میں آ چکی ہے۔ وہ میرا اور امیر خان کا تعاقب کرتا شاید وہاں تک پہنچا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنا پرانا مطالبہ دہرایا، اور میں نے اسے بتا دیا کہ اس کے خوف سے میری غیر موجودگی میں سارا متعلقہ ریکارڈ تلف کر دیا گیا ہے۔ میں نے اسے یادداشت کے سہارے کچھ بتانے کی پیشکش کی، جسے اس نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ وہ کسی ڈفر کے حافظے پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اور اب اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کل دوپہر میں اسٹار ہوٹل کی 7ویں میز پر لنچ کروں، اور ٹھیک 2 بجے وہاں سے اٹھ جاؤں۔ میں نے ایک فوری پلان کے تحت کہا، وہ بہت مکار معلوم ہوتا ہے۔ جب تک اس کی شخصیت ہمارے سامنے نہیں آ جاتی، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہے، لہٰذا میں اسے یہی تاثر دینا چاہتا ہوں کہ میری تنظیم اس سے خائف ہے۔ اس طرح اپنے اوپر حد سے بڑے ہوئے اعتماد کے سبب وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر گزرے گا، اور پھر میرا ہاتھ اس کی شہرک پر ہوگا۔ تم اس کی ہدایت کے مطابق اسٹار ہوٹل ضرور جاؤ گے۔ اسے پورا یقین ہے کہ تم اس کی کہی ہوئی بات مجھ تک پہنچا دیتے ہو، اسی لیے وہ ان حربوں سے مجھے بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا جناب۔ اور اسی شام میں نے بدلی ہوئی آواز میں گریسی کے شراب خانے ٹیلی فون کیا۔ گریسی نے حسب توقع فوراً ہی امیر خان کو بلا دیا۔ تم سب خارج زدہ کتوں کی طرح سڑکوں پر مارے جاؤ گے۔ اگر تمہارے سربراہ نے میری شرائط تسلیم نہ کی تو میں اس کے نام کے ساتھ ان سیاہ کارناموں کی تشہیر کر دوں گا جو وہ سر انجام دیتا رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ مجھے یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ تنظیم کا سربراہ آنند بھون میں مقیم ہے، لیکن میں ابھی تک اس کی شخصیت سے لا علم تھا۔ آنند بھون پہنچنا میرے لیے اب ناگزیر ہو چکا تھا۔ اس طرح میں اس نابکار کو ہلاک کر کے آزادی حاصل کر سکتا تھا جو ہر لحظہ میرے اعصاب پر سوار تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے آنند بھون فون کیا۔ دوسری جانب سے کسی سریلی آواز والی عورت نے فون ریسیو کیا۔ مسز نارائن داس۔ یس۔ اس کی آواز میں قدرے بیزاری رچی ہوئی تھی۔ میں تمہارے اس پردہ نشین سرما سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو کوشش کے باوجود مجھ سے چھٹکارا نہ پا سکا۔ تم کون ہو؟ اس کا ایک پرانا دوست، تم مجھے برڈی بھی کہہ سکتی ہو۔ دوسری طرف سکوت چھا گیا۔ چند لمحوں بعد فون پر وہی بھرراوی آواز سنائی دی۔ سنو دوست، اگر میں اس قدر بزدلوں کا مقل ہوتا
کہ تمہارے بریف کیس سے مارا جاتا تو کبھی تمہارے مقابل آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، ان تلخیوں کو بھول جاؤ، کچھ اہم بات کرنا چاہتا ہوں میں تم سے۔ میں 2-3 دن بہت مصروف ہوں اور تمہیں اپنی قوت کا احساس دلانے کے لیے چاہتا ہوں کہ اس دوران امیر خان اور صفدر علی آنند بھون میں مقیم رہیں۔ انہیں سامنے پا کر تم کسی بھی لمحے میرے خیال سے غافل نہیں رہ سکو گے۔ یہ میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بہت جلد وہ دونوں بھی جگدیو سنگھ سے جا ملیں گے، میں نے سخت لہجے میں کہا، جس پر وہ جلدی سے بول پڑا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ مخاصمت کے بجائے ہم سمجھوتے کی راہ اختیار کریں؟ ممکن تھا، 50,000 کا مطالبہ اسی راہ کا پہلا قدم تھا، مگر تم نے میری قوت کے بارے میں غلط اندازہ قائم کیا۔ میں وہ رقم ادا کرنے کو تیار ہوں۔ کیا میرے بجائے پھر کسی بے گناہ کو ٹھکانے لگانے کا ارادہ ہے؟ نہیں، یہ میرا وعدہ ہے، اس بار کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔ رقم کے لیے میں صرف تمہارا ہی محتاج نہیں، اس شہر میں میرے اور بھی کئی وسائل ہیں۔ فی الحال مجھے رقم کی ضرورت نہیں۔ ہاں، کل شام تک وہ دونوں اگر آنند بھون نہ پہنچے تو جہنم پہنچا دیے جائیں گے۔ میں محض تمہارا اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ شرط قبول کیے لیتا ہوں۔ تعاون کا شکریہ۔ میں نے زہریلے قہقہے کے ساتھ سلسلہ منقطع کر دیا۔ اگلے روز میں نے اسٹار ہوٹل میں ہی لنچ کیا اور ٹھیک 2 بجے 7ویں میز چھوڑ دی۔ باہر نکلا تو امیر خان فٹ پاتھ کے سہارے جیپ لیے موجود تھا۔ تم یہاں؟ میں نے اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ اپنی گاڑی یہیں چھوڑ دو، ہم دونوں اسی وقت آنند بھون چل رہے ہیں۔ آنند بھون؟ مگر وہاں کیوں؟ میں کسی روز تیری گردن توڑ دوں گا صفدر، باس کے حکم پر کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اوہ، میں تو سمجھا تھا یہ تمہارا اپنا کوئی پروگرام ہے۔ آنند بھون کئی ایکڑ کے وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے باغات سے گھری ایک عمارت کا نام تھا۔ اندر جاتے ہوئے ہمیں محافظوں نے 2 جگہ روکا اور امیر خان انہیں مطمئن کرنے کے بعد جیپ آگے لیتا چلا گیا۔ جب ہم دوسری چوکی سے آگے بڑھے تو یہاں رائفل سے مسلح پستہ قامت گٹھے ہوئے جسموں والے چاقو نیپالی گورکھے پہرا دکھائی دیے۔ آنند بھون حفاظتی اقدامات اور رقبے کے اعتبار سے کسی والی ریاست کی قیامگاہ معلوم ہوتی تھی، جہاں چڑیا کا بچہ بھی بغیر اجازت کے پر نہیں مار سکتا تھا۔ وسیع اور اس پورٹیکو میں ایک شخص ہمارا منتظر تھا۔ اس نے خوشدلی سے ہم دونوں کا استقبال کیا۔ اس کا نام سنہا تھا اور وہ عمارت کے جملہ انتظامات کا ذمہ دار تھا۔ ہم دونوں اس کے ہمراہ اونچے برآمدے سے گزر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک بغلی راہداری سے ادھیڑ عمر شخص مذاکرہ خیز لباس پہنے ہماری طرف آیا۔ اس کی آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی اینک جمی ہوئی تھی اور شانے سے ایئر گن جھول رہی تھی۔ کوٹ کی دونوں جیبوں میں کچھ پھولدار پودے جڑوں سمیت ٹھسے ہوئے تھے۔ سنہا ہم سے آگے آگے جا رہا تھا۔ وہ مذاکرہ خیز بوڑھا اس کی نظر بچا کر پنجوں کے بل چلتا تیزی سے ہماری طرف آیا اور یک بیک ہذیانی قہقہہ لگا کر پاگلوں کی طرح میرے گلے میں جھول گیا۔ اس کا قہقہہ اور میری بوکھلائی ہوئی چیخیں سن کر سنہا تیزی سے واپس پلٹا۔ اس کی آنکھوں سے اس وقت عجیب سی بے رحمی متراشی تھی۔ وہ اس بوڑھے کو گھورتے ہوئے کسی سانپ کی طرح پھنکارا۔ سیٹھ صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سنہا پر نظر پڑتے ہی وہ شخص ایک دم بوکھلا گیا اور مجھے چھوڑ کر چھلانگیں مارتا ایک طرف بھاگتا چلا گیا۔ وہ سنہا سے بہت زیادہ خائف نظر آتا تھا۔ ہم سب انہی کے ملازم ہیں۔ اس کے بھاگ جانے پر سنہا مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، یہ سیٹھ نارائن تھے، اگر ان کی بیگم صاحبہ معاملات کی دیکھ بھال نہ کرے نا تو 2 دن میں ہی اس عمارت میں الو بولنے لگے۔ سنہا نے بتایا کہ ہم دونوں کا آنند بھون کے صفائی کے عملے کا نگران مقرر کیا گیا ہے۔ ہماری رہائش کے آنند بھون کے وسیع عقبی باغات کے پار ایک 2 منزلہ عمارت میں کمرے مخصوص تھے، جہاں عمارت کے کافی ملازمین مقیم تھے۔ باقی عملہ روز صبح شہر سے آتا اور شام میں واپس لوٹ جاتا۔ آنند بھون کا ماحول عجیب پراسرار سا تھا۔ سنہا یا کسی اور کو اس بات پر بالکل بھی حیرت نہ ہوئی کہ صفائی کے عملے پر مامور کیے جانے والے افراد نہ صرف آسودہ حال تھے بلکہ اپنی جیپ میں وہاں تک آئے تھے۔ اندر ملازمین کی خاصی تعداد مامور تھی، مگر وہ سب ایک دوسرے سے یوں لاتعلق نظر آ رہے تھے جیسے غیر ضروری مصروفیات پر انہیں پھانسی بھی دی جا سکتی ہو۔ ہر طرف عجیب گھٹن کا سا سما تھا۔ سنہا کافی دیر تک ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھاتا رہا اور عمارت میں گھماتا رہا۔ جب ذرا تنہائی نصیب ہوئی تو امیر خان بول ہی پڑا، یار یہ جگہ تو پاگل خانہ نظر آتی ہے، میں تو یہاں دم گھٹ کر مر جاؤں گا۔ مجبوری ہے پیارے، ویسے میرے لیے تو زیادہ فرق نہیں پڑا۔ وہ کیوں؟ شاید برونز آرٹ فیکٹری میں میرے تقرر کے کاغذات پر بھی اسی پاگل بڈھے کے دستخط تھے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، ہاں یہی نارائن داس اس فیکٹری کا مالک ہے، شاید باس کسی لمبے چکر میں ہے۔ امیر خان مجھے گھور کر رہ گیا، مگر اس نے میرے تبصرے پر کوئی رائے زنی نہیں کی۔ ہم دونوں نے باہمی طور پر طے کر لیا کہ امیر خان عمارت سے باہر باغات اور روشوں وغیرہ کی صفائی کا کام سنبھالے گا تاکہ اندر کے ماحول سے نجات پا سکے۔ میں اس سے جونیئر تھا، لہٰذا اس کی ہدایت پر مجھے ناچار عمارت کی اندرونی صفائی کی ذمہ داری قبول کرنی پڑی۔ ویسے دل ہی دل میں اس فیصلے پر بہت خوش تھا۔ عمارت کے اندر رہ کر میں اپنے مقاصد بہتر طور پر حاصل کر سکتا تھا۔
اگلے روز میں نے اپنے ماتحت 22 افراد کو ان کا کام تقسیم کیا اور خود رہائشی کمروں کی صفائی کرنے والی جماعت کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں میری نظر ایک جوان اور خوبرو عورت پر پڑی جو ایک بیش قیمت ساڑی میں ملبوس تھی۔ 2 ملازمین کو وہ جھاڑ رہی تھی اور وہ سر جھکا اس کی باتیں سن رہے تھے۔ میں ادھر سے گزر ہی رہا تھا کہ اس عورت کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ ادھر آؤ، تم کون ہو؟ اس نے تہمکانہ آواز میں مجھے للکارا۔ میرے ساتھ آنے والی جماعت تیزی سے آگے ہو لی اور میں اس عورت کی طرف بڑھ گیا جو میرے اندازے کے مطابق نارائن داس کی بیوی گیتا رانی تھی۔ میں اس گھر کا نیا نمکخوار ہوں بیگم صاحبہ، مجھے صفدر علی کہتے ہیں۔ میں نے تندخو لڑکی کے سامنے سر کو خم دے کر کہا۔ اس نے ناقدانہ نظروں سے میرے سراپے کا جائزہ لیا۔ تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ سنا صاحب نے اسے عمارت کی باہر کی صفائی کا نگران مقرر کیا ہے، میرے ذمے اندر کی صفائی ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ پہلے سے موجود ملازمین پر برسی اور اس وقت تک خاموش رہی جب تک وہ دونوں لابی سے نہیں چلے گئے۔ یہاں ہوش میں رہ کر کام کرنا ہوگا، اور اگر ذرا بھی بہکے نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں نے پشتینی غلاموں کی طرح کہا۔ یہ لو۔ اس نے پرس سے ایک چابیوں کا گچھا نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ خوابگاہ کی چابیاں ہیں، صفائی کے بعد دروازے مقفل کرنا نہ بھولنا۔ یہ یاد رہے کہ سیٹھ صاحب ذہنی بیمار ضرور ہیں، لیکن میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ کوئی ملازم میرے پتی کے ساتھ گستاخی کرے۔ میں اپنا مقام جانتا ہوں بیگم صاحبہ۔ پھر وہ چلی گئی اور میں چابیاں لے کر اپنے عملے کی تلاش میں چل دیا۔